president has ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی، وقت کا تعین خود کمانڈر ان چیف کریں گے۔ ٹرمپ ایران کو متفقہ تجاویز کے لیے چند دن کا وقت دے رہے ہیں، اس دوران عارضی جنگ بندی برقرار رہ سکتی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ایران کی جانب سے 2 جہازوں کو تحویل میں لینے کو ٹرمپ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے۔ ایران کی تحویل میں جانے والے دونوں جہاز امریکی یا اسرائیلی نہیں بلکہ بین الاقوامی ہیں۔ ایران کو افزودہ یورینیم لازمی حوالے کرنا ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی معاشی دباؤ مہم کامیاب رہی۔ ایران اس وقت اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ ہرموز ناکہ بندی کے دوران امریکہ میں ایک اور بڑی تبدیلی، امریکہ کے وزیر بحریہ جان سی فیلن کو اچانک عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ فوری استعفیٰ طلب کیے جانے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ہنگ کاؤ قائم مقام سیکریٹری آف نیوی مقرر۔ اس سے پہلے ایران جنگ کے دوران امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے امریکہ کے آرمی چیف آف سٹاف جنرل رینڈ جارج کو فوری طور پر مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ جان سی فیلن کو 2024 میں صدر ٹرمپ نے وزیر نیوی نامزد کیا تھا۔ اس وقت جان سی فیلن پر تنقید کی گئی تھی کہ انہیں بحریہ، فوج یا قومی سلامتی پالیسی اور ڈیفنس انڈسٹری سے متعلق تجربہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران امریکہ مذاکرات کی ایک اور تاریخ دے دی، جمعے تک مذاکرات کا اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں کہا، ایران کے ساتھ 36 سے 72 گھنٹوں میں مذاکرات کا امکان ہے، دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے۔ ایران نے ہمیشہ مکالمے اور معاہدے کا خیر مقدم کیا اور اب بھی کرتا ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ ٹرمپ کا نام لیے بغیر ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا، دنیا آپ کی مسلسل منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عمل کے درمیان تضادات کو دیکھ رہی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ حقیقی مذاکرات میں بنیادی رکاوٹیں وعدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیاں ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا کہ مکمل جنگ بندی اسی صورت قابل قبول ہے جب سمندری ناکہ بندی نہ ہو۔ سمندری ناکہ بندی اور عالمی معیشت کو یرغمال بنانے جیسے اقدامات سے نہ کی جائے۔ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی کی صورت میں آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنا ناممکن ہے۔ ایرانی عدلیہ نے 8 خواتین کی سزائے موت سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ کہا، میدان میں ٹرمپ کے خالی ہاتھ نے انہیں جھوٹی خبروں سے کامیابیاں گھڑنے پر مجبور کیا۔ جن خواتین کی بات ٹرمپ کر رہے ہیں ان کو کبھی سزائے موت سنائی ہی نہیں گئی۔ منگل کو جھوٹا ثابت ہونے کے باوجود امریکی صدر نے ایک اور جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ اچھی خبر ملی ہے کہ ایران میں سزائے موت پانے والی 8 خواتین کی سزا روک دی گئی ہے۔ 4 خواتین کو فوری رہا کر دیا جائے گا، دیگر 4 کو 1 ماہ قید کی سزا سنائی ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا وہ اپنی درخواست کا احترام کرنے پر ایران اور اس کی قیادت کو سراہتے ہیں۔ ایران کی دارالحکومت تہران کے انقلاب اسکوائر میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل خرم شہر 4 کی نمائش۔ میزائل تقریباً 2000 کلومیٹر تک وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ تہران میں حکومت کے حق میں مظاہرہ۔ اسلام آباد ریڈ زون میں واقع تمام وزارتیں، ڈویژنز اور دیگر وفاقی ادارے آج بھی ورک فرام ہوم کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ آج بند رہے گی۔ سپریم کورٹ آج محدود عملے کے ساتھ کام کرے گی۔ برطانیہ اور فرانس کی آبنائے ہرموز دوبارہ کھلوانے کے لیے آج سے لندن میں 30 سے زائد ممالک کے فوجی منصوبہ سازوں کے ساتھ 2 روزہ کانفرنس۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق کانفرنس میں فوجی منصوبہ ساز اپنے ممالک کی صلاحیتوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ڈھانچے کے ساتھ ساتھ ملٹری فورسز کی خطے میں تعیناتی پر بھی بات کریں گے۔ کسی بھی فوجی منصوبے کو پائیدار جنگ بندی معاہدے کے بعد آگے بڑھایا جائے گا۔ آبنائے ہرموز کی کامیاب ناکہ بندی کے امریکی دعوے کے باوجود ایران سے منسلک کم از کم 34 آئل ٹینکر ہرموز کو عبور کر چکے ہیں۔ معروف امریکی مالیاتی جریدے نے تصدیق کی ہے کہ ان میں سے کم از کم 6 بحری جہاز 10.7 ملین بیرل ایرانی خام تیل لے جا رہے تھے۔ اس سے ایران کے لیے تقریباً $910 ملین کی آمدنی بنتی ہے۔ دوسری طرف امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی کے بعد سے ایرانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے 28 جہازوں کو واپس بھیجا ہے۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں خطے کی بدلتی صورتحال اور آئندہ بین الاقوامی مصروفیات کا جائزہ لیا گیا۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ لبنان کی مشرقی وادی بقا میں ڈرون حملہ، حزب اللہ کے 2 ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان کے قصبے الخیام سمیت مختلف علاقوں میں منظم بمباری، توپ خانے کا استعمال، رہائشی عمارتوں کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر دیا، مساجد کو بھی نشانہ بنایا۔ سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیل ضلع طائر سمیت مختلف علاقوں میں سڑکوں اور بنیادی انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے۔ حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی گاڑی پر ڈرون سے حملہ، کہا اسرائیل کی جنگ بندی خلاف ورزیوں کے خلاف جواب میں فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم کے ملک میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ میں تیزی لانے کے لیے اقدامات تیزی لانے کی ہدایت۔ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے فروغ پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ سے ایندھن کے درآمدی بوجھ میں کمی آئے گی۔ یہ ماحولیاتی تحفظ اور انرجی سیکیورٹی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ کم آمدنی والے افراد کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکلز پر سبسڈی میں شفافیت یقینی بنائی جائے اور الیکٹرک وہیکل اسکیم کے نفاذ میں مزید تیزی لائی جائے۔ اٹلی سے آئی پاکستانی نژاد خاتون نے سابق شوہر اور سسرالیوں پر تشدد کا مقدمہ درج کرا دیا۔ پولیس تفتیش جاری۔ تفتیشی افسر کے مطابق 2021 میں خاتون کی شادی ہوئی، 4 سال شوہر کے ساتھ اٹلی میں رہی، رہائشی کارڈ حاصل کیا۔ گزشتہ برس میاں بیوی پاکستان آئے، شوہر جھگڑے کے بعد طلاق دے کر خاتون کا اٹلی کارڈ اپنے ساتھ لے گیا۔ خاتون کے سابق شوہر کا موقف ہے کہ رہائشی کارڈ اسی نے بنوایا تھا۔ پولیس کے مطابق تمام نامزد ملزمان اٹلی میں ہیں، مقدمے میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے پنجاب میں ٹریفک جرمانوں میں کمی کا ترمیمی آرڈیننس بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق موٹر سائیکل کے بعض چالان 2000 سے کم کر کے 1000 روپے کرنے کی تجویز، جبکہ زیادہ سے زیادہ چالان 2000 روپے ہوگا۔ تیز رفتاری کے جرمانوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ دنیا کے عظیم ترین ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر کی 462ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ شیکسپیئر نے انگریزی زبان کو سینکڑوں نئے الفاظ دیے، دنیا کو ہیملیٹ، رومیو اور جولیٹ جیسے کردار دیے۔ شیکسپیئر کی سالگرہ پر دنیا بھر میں یوم کتاب بھی منایا۔ اور کراچی کے علاقے کرنگی 5.5 نمبر پر ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ موٹر سائیکل کی چین میں برقع پھنس جانے کے باعث پیش آیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن صالح محمد گھوٹ میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔